سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو رجب المرجب کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت اور برکتوں والا ثابت ہو۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ سے ماہ رجب کے فضائل و برکات بیان کروں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک سیڈز چینل۔ امید ہے کہ آپ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ نہایت خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، ماہ رجب نہایت رحمتوں، برکتوں، عظمتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ رجب کو رب کائنات کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزے رکھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک دریا ہے جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور اسے رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی پلائے گا۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس بندے یا بندی نے اس کا احترام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا احترام فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رجب کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور بندے بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے۔ جو کہ مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا، اور جو کچھ مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا، اور جو مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ رحمت میری وسیع ہے اور میں الرحمن الرحیم ہوں۔ نیز فرمایا کہ پورے ماہ کسی شخص نے ایک روزہ سچے دل سے رکھا تو گویا اس شخص نے 1000 برس کے روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزے داروں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ غم خوار امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ رجب اور شعبان کے کسی مہینے کے روزے پورے نہیں رکھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک شخص کی قبر پر پہنچے تو اس مردے نے چیخنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو دوزخ کی آگ جلا ڈالتی ہے اور میرا کفن آگ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رجب میں تو ایک روزہ بھی رکھ لیتا تو ہرگز یہ آگ تیرے پاس نہ آتی، نہ یہ عذاب ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے رجب میں توبہ کی تو اس کے لیے جنت کا مزدر یعنی کہ اچھی خبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس بندے پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہوں گے، اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 9 روزے رکھے تو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ جس نے 10 روزے رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 2 بازو بنائے گا جس پر یاقوت اور موتی جڑے ہوں گے، اور ان بازوؤں کے ذریعے سے وہ پل صراط سے ایسے اڑ جائے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ جس نے 11 روزے رکھے تو روزے قیامت اس شخص سے افضل کوئی نہ ہوگا، اور جو شخص رجب کے تمام روزے رکھے گا اور اسی سال فوت ہوا تو شہید ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 27 رجب کی شب مبارکہ ہے جس میں رب کائنات نے اپنے لاڈلے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی۔ اس سفر مبارکہ کو جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس سفر عظیم کو تسلیم نہ کرنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ جس سواری کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا اسے براق کہتے ہیں، جس کے معنی بجلی کے ہیں۔ بجلی کی رفتار 2,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔
جس بجلی کی رفتار اتنی زیادہ تیز ہے اور جس کو انسان نے ایجاد کیا ہے، مگر وہ براق ہے جسے رب کائنات نے بنایا اور اپنے لاڈلے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کیا۔ اس کی تیز رفتاری سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت والا ہو، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مہینہ ہمارا عبادت و اذکار میں گزرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔